السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا ایسا ہے جیسے آپ نے زمین خرید کر رکھ لی، اب اس کی قیمت بڑھتی جائے گی، اس کی قدر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہے۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہے، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کرے، یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ کسی کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹے جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو جائیں تو بھی ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس ایک قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا ہو۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے، لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دے۔ جو تلخ حقیقتیں ماں باپ سمجھاتے ہیں انہیں یاد رکھیں، ورنہ جب وقت سمجھائے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے، ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائے اور پھر انہیں فراموش کر دے۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ یہ دنیا بہت بری ہے، سچے انسان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پر بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی تمہارے ساتھ برا کرے، تمہارا دل دکھائے، پر اپنی طرف سے تم ہمیشہ اچھا ہی کرنا، نماز اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ بات یاد رکھنا
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دے تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنے ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف 2 لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے اور ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں پھر بھی خوش نہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرے جو بن مانگے ہی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا: جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویے کو سمجھنے سے آتی ہے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔